پھر اللہ نے فرمایا آگے بھی ان کو بتاؤ نا، کیا انا ومن اتبعنی، کہ یہ میرا بھی کام ہے کہ لوگوں کے پیچھے جا جا کر اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اور جس نے میرا اتباع کیا اس کا بھی یہی کام ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، وفی روایت فلہ اجر مئت شہید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیۃ۔ اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہمارا اللہ پاک کے راستے میں نکلنا اس عالی محنت کو سیکھنے کے لیے ہے کہ جس محنت کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصود ہے وہ انسانیت کی رہبری، رہنمائی، سیدھا راستہ دکھلانا، اس راستے پہ چلانا کہ جس راستے پہ چل کر انسان اللہ رب العزت سے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، جس کو دین والا راستہ کہتے، اسلام والا راستہ کہتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی۔ انسانوں کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے نہ ملک کے ساتھ جوڑا ہے، نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے، اور نہ ہی دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ جوڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہوئے، اور آئندہ بھی جو انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہوں گے۔ اور گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں وہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ناکام ہو کر گئے، اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چائی اور منچائی پہ چلے گا تو جیسے اللہ رب العزت نے پہلوں کو ناکام کیا ایسی اللہ ان بعد والوں کو بھی ناکام فرمائے۔ اسی لیے اللہ نے اس امت کے سامنے پہلی قوموں کے واقعات کو ذکر فرمایا جن کے پاس ملک کا نقشہ تھا، مال کا نقشہ تھا، تجارت کا نقشہ تھا، زراعت کا نقشہ تھا، اکثریت کا نقشہ تھا، اور طاقت اور قوت کا نقشہ تھا، اور دنیا کے یہ پھیلے ہوئے نقشے ان کے ہاتھوں میں تھے۔ اللہ نے ان قوموں کے واقعات کو ذکر فرمایا ہے کہ ان کے پاس اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور انہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ نے ملک والوں کو ملک میں ناکام کر دیا، مال والے کو مال میں ناکام کر دیا، تجارت والوں کو تجارت میں ناکام کر دیا، زراعت والوں کو اللہ نے زراعت میں ناکام کر دیا، اکثریت والوں کو اللہ نے اکثریت میں ناکام کر دیا، اور طاقت اور قوت والوں کو اللہ نے ان کی طاقت اور قوت میں ناکام کر دیا۔ اور اللہ نے یہ واقعات اس امت کے سامنے اسی لیے بیان کیے ہیں اور جگہ جگہ یہ فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الالباب، اے آنکھوں والو ان واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اے عقل والو ان واقعات کو سن کر عقل حاصل کرو، سمجھ حاصل کرو، کیونکہ اس امت کو اللہ نے ایک بہت اونچے کام کے لیے بھیجا ہے۔ اگر پہلی قوموں نے تو اپنا نقصان کیا، لیکن اگر یہ امت اسی دنیا کے نقشوں کے اندر لگ گئی تو یہ صرف اپنا نقصان نہیں کرے گی، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کا نقصان ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے اس امت کے سامنے یہ سارے بتائے ہیں، یہ تو نمونہ بتایا ہے، اللہ پاک قیامت تک اسی طرح کرتے چلے جائیں گے۔
دین میں کامیابی ہے، اگر ملک والا دین پر چلے گا تو اللہ کامیاب کریں گے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملک دیا تھا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں بھی کامیابی دی، آخرت میں بھی کامیابی دی۔ ہاں، نمرود کو ملک ملا تھا، اس میں اللہ کے دین پر نہیں چلا، اللہ نے ملک میں ناکام کر دیا۔ تو ایسے قیامت تک کے لیے یہ اللہ نے نمونے بتائے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کی سچی کتاب میں کوئی قصہ قصے کے لیے نہیں ہے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے ہے، عقل حاصل کرنے کے لیے، سمجھ حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس امت کے سامنے پہلی قوموں کے واقعات اللہ نے اسی لیے ذکر کی کہ یہ امت اپنی صلاحیتوں کو، اپنی استعداد کو کہیں اس گارے مٹی پہ لگا کے برباد نہ کر دے، تو یہ اپنا نقصان نہیں کرے گی، آنے والی نسلوں کا نقصان ہو جائے گا، آنے والی نسلوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اگر یہ ٹھیکروں میں لگ گیا اور دنیا کے ان ٹھیکروں کو جمع کرنے میں لگ گیا تو یہ اپنا نقصان تو کرے گی، آنے والی نسلوں کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے ان واقعات کو قرآن پاک میں اس امت کے سامنے بیان فرمائے۔ ہاں، تو اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، اپنے احکامات کو اپنے پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنے میں رکھی ہے۔ ہاں، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو بھی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بشرطے کہ ایمان والا ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہر عمل کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کا ہونا ہر عمل میں ضروری ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایمان کا نور دل کے اندر ہو، یہ ضروری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو نیک عمل کرے، یعنی اللہ کے احکامات پر چلے، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، اس کے دل میں ایمان کا نور ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا میں طیب زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہمارے بڑے کہ طیب زندگی کیا ہے، کہ اس میں جو انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ یہ بھی مجھے ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ سب اللہ نے طیب زندگی میں بتایا۔ ہر انسان دنیا میں کیا چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، ذلت سے بچوں، عزیز ہو جاؤں، عزت والا ہو جاؤں، مجھے چین ملے، مجھے سکون ملے، مجھے راحت ملے، مجھے عافیت والی زندگی ملے۔ کیوں بھائی؟ یہ جو ساری دنیا میں انسان محنت کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے؟ کہ میری یہ دنیا کی تھوڑی چھوٹی زندگی یہ چین سکون سے گزر جائے۔ کیوں بھائی؟ اسی لیے محنت کر رہا ہے نا انسان، کیوں بھائی؟ اسی لیے محنت کر رہا ہے نا۔ تو چین اور سکون اللہ تبارک و تعالی ایمان اور اعمال کی برکت سے عطا فرمائے، سنت اعمال کی برکت سے عطا فرمائے۔ اللہ کے احکامات اور پیارے نبی کا سنت طریقہ یہ دنیا اور آخرت کے اندر عزت کا، کامیابی کا، چین کا، سکون کا، اطمینان کا، راحت کا اللہ پاک سبب بناتے ہیں، انسان کو طیب زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر موت سے جو اللہ اس کا کامیابی کا دروازہ کھولیں گے وہ کھلتا چلا جائے۔ کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام آئیں گے بڑے خوبصورت شکل میں، اور جماعت ہوگی ان کے ساتھ، ان کے ہاتھوں میں فرشتوں کی جو جماعت ہوگی، پھولوں کے گلدستے ہوں گے، اور اس کو آ کر وہ جو 500 فرشتوں کی جماعت آئے گی وہ اس کو جنت کی ایک ایک نعمت کی خوشخبری دیں گی۔ جب اس کو جنت کی نعمتوں کی خوشخبری ملے گی تو اس کی روح اندر سے نکلنے کے لیے بے چین ہو جائے گی۔ اسرائیل علیہ السلام رومال تھوڑی کے نیچے رکھ دیں گے، سارے جسم میں سے روح جمع ہو کر اس رومال میں آ جائے، اور اس کو پھر لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں روح سجدہ کرے گی، اللہ فرمائیں گے اعلیٰ علیین کی روحوں کے ساتھ، جنتیوں کی روحوں کے ساتھ اس کو رکھ۔ عزیز رشتہ دار اس کو یہاں غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، فرشتے پہلے اس کو غسل دے کر جنت کا کفن پہنا دیں،
اور پھر اس کو لے کر جب قبر میں لے جاتے ہیں، قبر میں دفناتے ہیں، تو قبر میں جب اتارتے ہیں تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، جتنے لوگ مجھ پہ چلتے تھے ان سب میں تو مجھے پسند تھا، آج میرے پیٹ میں آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ کہتے جنت کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، وہاں کی خوشبوئیں ہوائیں آئیں گی، جنت کا بسترا بچھا دیا جائے گا اور یوں کہا جائے گا یہ ریسٹ ہاؤس ہے، کل قیامت کے دن اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی، یہاں آرام کر لو، نوم عروس، ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی۔ قبر اس کے لیے آرام گاہ بن جائے گی۔ پھر اللہ جب قبر سے اٹھائیں گے، چہرہ 14ویں چاند سے زیادہ چمکدار ہو، اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھے گا، الحمدللہ رب العالمین، اور پھر اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، نور کے منبر پر بٹھائیں گے اور مشک اور عنبر کے ٹیلوں پہ سیر کروائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر دو فکریں جمع نہیں کرتے، جو دنیا میں بے فکر ہوتا ہے وہ آخرت میں فکر مند ہوگا، جو دنیا میں فکر مند ہوتا ہے وہ آخرت میں بے فکر ہو۔ اللہ دو غم انسان پر نہیں لگائیں گے، دو فکریں انسان پر جمع نہیں کریں گے۔ جو دنیا میں فکر کے ساتھ چلتا رہا، اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا کہ اللہ راضی ہو جائے، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ایسے سیر کروائیں گے، بے فکری ہوگی، اور پھر عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دے کر فرشتے سے اللہ فرمائیں گے لے جاؤ میرے اس نیک بندے کو میرے مہمان خانے جنت میں داخل کر۔ فرشتہ لے کے چلے گا، پلسرات کی گھاٹی جو جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے، اس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، ہر انسان کو گزرنا ہے، 1500 سال کا راستہ۔ فرشتے ایسے لے کے چلیں گے، ہاں جیسے بجلی چمکتی ہے، بجلی کڑکتی ہے یا پلک جھپکتے ہیں، ایسے اللہ وہ راستہ آسان کر۔ اور جب جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں اور نیک بندیوں کے لیے اللہ نے وہ مہمان خانہ بنایا ہے۔ جب یہ جنتی اپنے جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو فرشتے کہیں گے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تجھے رہنا ہے۔ اب وہ جنت کا دروازہ اتنا حسین و جمیل ہوگا کہ جنت کے دروازے کو دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں گے۔ کتنے سال؟ 40 سال گزر جائیں گے۔ اندر سے اس کی حوریں اور اس کے غلمان، اس کی باندیاں، وہ کہیں گی آقا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے اندر بنایا ہے، آپ اندر تشریف لائیے، اندر تشریف لائیے۔ جنت کی نعمتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنے نہیں ہیں، کسی کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا۔ جنت میں کیسی نعمتیں ہیں؟ کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، مکانات کی نعمتیں، سواریوں کی نعمتیں، خوبصورت جنت کی حوروں کی نعمتیں اور خوبصورت عورتیں، ہاں جن کے رخسار میں جنتی کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، ان کے پستان ایسے اٹھے ہوئے ہوں گے جیسے انار ہوتا ہے، انار انار۔ جنتی کی محبت، ان کے دل میں لہریں اٹھتی ہوئی جنتی کو نظر آئیں گی کہ میری محبت ان کے دل میں، ان حوروں کے دل میں کیسے جوش مار رہی۔ ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کی۔ اور پھر جو دین کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے یہ انسان دنیا میں پریشان پھرتا ہے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے، کیونکہ غلط یقین، کلمے کا نور نہیں اور اعمال نہیں، اس لیے یہ بھٹکتا رہتا ہے اندھیرے میں اور بیچارہ پریشان پھرتا رہتا ہے۔ اگرچہ دنیا کے نقشے اس کے پاس، کیونکہ خوشی تو اندر کی چیز ہے، غم اندر کی چیز ہے، اس کا باہر کے اعمال سے، باہر کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق تو اندر کے اعمال سے ہے، دل کے یقین سے ہے، بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ عزت اندر کا حال ہے، ذلت اندر کا حال ہے، سکون اندر کا حال ہے، بے سکونی اندر کا حال ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو باہر کے نقشوں کے ساتھ نہیں جوڑا،
ہاں اللہ فرما رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سن لو، دلوں کا جو سکون اور اطمینان ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں ہے، پیارے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے میں ہے۔ ہاں تو جب آدمی اس راستے کو چھوڑتا ہے تو اللہ دنیا کی زندگی تنگ کر دے، پریشان کر، اور پھر یہ تنگی تو تھوڑی ہے، مرنے کے بعد ہاں تڑپا تڑپا کے موت کے وقت روح نکالی جاتی ہے، اور پھر جب قبر میں پہنچتا ہے قبر تنگ ہو جاتی ہے، ایسے یہ پسلیاں ایسے ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، 99 اژدہا اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ہاں قبر میں جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے، جہنم کی تپش اور وہاں کی بدبو اس کو سڑان قبر کے اندر آتی ہے۔ قبر کی زندگی ایسی ہوتی ہے، کہتے ہیں نا خوشی کا دن، خوشی کی رات گزرتے پتہ نہیں چلتی، اور غم کا 1 گھنٹہ گزارنا بہت پریشان ہو، 1 گھنٹہ نہیں گزرتا ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر اس کی زندگی کو تنگ کریں، اور پھر جب قبر سے اٹھائیں گے تو چہرہ سیاہ ہو، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی کے نعرے لگا رہا ہوگا، لیکن وہ افسوس اس کے کام نہیں آئے۔ کہتے ہیں سورج کے نیچے اللہ کھڑا کر دیں گے، سورج سوا نیزے پر سر کے اوپر ہو، اور اپنے گناہوں کے بقدر یہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی پورا غرق ہوگا اپنے گناہوں کے پسینے، اور وہاں روئے گا، چلائے گا، اس کا رونا چلانا اس کے کام نہیں آئے۔ کہتے ہیں خون، پانی کے آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون کے آنسو روئے گا، وہ ختم ہو جائیں گے، پیپ کے آنسو روئے گا، اور اتنا روئے گا کہ اس میں کشتیاں چل پڑیں، لیکن وہ رونا کام نہیں آئے، کیونکہ دنیا میں بے فکری سے چلا تھا، آخرت میں یہ غم اور قیامت کے دن یہ غم اور یہ فکر اس پر سوار ہو، ہائے کیسے جہنم سے بچوں، ہائے کیسے دوزخ سے بچوں۔ ہاں کیونکہ دنیا میں بے فکر پھرتا رہا، آخرت میں فکر مند ہو۔ اللہ پاک ہاں 2 غم 2 خوشیاں جمع نہیں کرتے، خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا میں خوش ہے، آخرت میں اللہ پاک اس کو، جو اللہ کو خوش کرتا ہے اللہ اس کو خوش کرتا ہے، جو دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے گیا، آخرت میں اللہ پاک اس کو ناراض کر جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہمارے احکامات آئے اور تم نے آنکھیں بند کر کے گزر گئے، اندھے بن کر چل رہے تھے، دیکھا نہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت طریقہ ہے، اندھے بن کر چل رہے تھے، خواہشات پر چل رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اب بتاؤ، ہاں تھوڑی سی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا، بہت، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا دنیا کے دنوں کے اعتبار سے، کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن، اور اللہ پاک فرمائیں گے فرشتے سے کھینچو اس بدبخت کو، پھینک دو اس کو جہنم کے اندر، اس کا سینہ چیرا جائے گا، یہ بایاں ہاتھ اس سینے میں ڈال کر پیٹھ کے پیچھے کھینچ کر اس کی کتاب کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، اور فرشتے سے اللہ فرمائیں گے کھینچو اس کو پل صراط، پھینک دو اس کو جہنم کے اندر۔ فرشتہ منہ کے بل کھینچے گا، منہ کے بل، اور گھسیٹ گھسیٹ کے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جہنم کی وادی میں پہنچ جائے۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ کا جیل خانہ، اور یہ اللہ نے نافرمان بندوں اور بندیوں کے لیے بنایا، کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا ان کے لیے اللہ نے یہ جیل خانہ بنایا۔ جیسے جنت کی نعمتوں کا آدمی دنیا میں تصور نہیں کر سکتا، ایسی جہنم کی تکلیفوں کا بھی دنیا میں تصور نہیں کر سکتا، کہ وہاں کی مصیبتیں، وہاں کے عذاب دنیا میں آدمی، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجے 70 گنا تیز ہے۔ کہتے ہیں ایک جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، اس کو نیند آ جائے گی اس دنیا کی آگ۔ کوئی ایک انگارہ اپنے ہاتھ سے برداشت کر سکتا؟ ایک چنگاری نہیں برداشت کر سکتا۔ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 درجے تھے، اور پھر جہنم کی بھوک، جہنم کی پیاس، آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جہنم کی بھوک کتنی سخت ہوگی، جہنم کی پیاس کتنی شدید اور سخت ہوگی۔ کہتے ہیں اگر ساری مخلوق کی بھوک اور پیاس کو جمع کیا جائے، ایک جہنمی کی بھوک اور پیاس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسی بھوک لگے گی، ایسی پیاس لگے گی۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ قیامت کے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا،
پس تحقیق یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ آج تو بڑے نعرے لگ رہے ہیں، میں کامیاب، میں کامیاب، میں کامیاب۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون کامیاب، کون کامیاب۔ تو یہ جو دین ہے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سب سے بڑا راستہ ہے جو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے پسند فرمایا۔ اس راستے پر جو چلے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو اس راستے کو چھوڑے گا، اپنی جی چاہی اور من چاہی پہ چلے گا، دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام۔ اب بتاؤ، تھوڑی سی زندگی ہے، دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اب اس تھوڑی سی لذتوں کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے تو بڑی مصیبتیں جہنم کی اپنے سر لیتا ہے۔ یہ تھوڑی سی حکموں کو پورا کرنے پر بڑی آخرت کی راحت اور چین اور سکون اور اطمینان والی زندگی ملتی ہے، جنت والی زندگی ملتی ہے۔ تو عقل مند انسان کون ہے کہ تھوڑی تکلیف برداشت کر لے، آخرت کی بڑی تکلیف سے بچ جائے، تھوڑی مشقت کو برداشت کر لے، آخرت کی ہمیشہ کی راحتوں کو حاصل کر لے۔ بے وقوف وہ انسان ہے کہ تھوڑی سی لذت کے لیے بہت بڑی پریشانی اور تکلیف کو اپنے سر لے لے، بہت بڑی خوشی اور نعمتوں والی زندگی سے محروم ہو جائے۔ ایک آدمی کو یہ کہیں کہ بھائی تم کو پاکستان کا صدر بنائیں گے، ایک دن تم کو صدر بنائیں گے اور باقی زندگی تم نے جیل میں گزارنی، تو کوئی اس صدارت کے لیے تیار ہوگا؟ بولو بولو، کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اس کو یہ کہیں کہ ایک دن تو تم جیل میں گزارو، باقی زندگی تم نے جتنی بھی ہے پاکستان کا صدر بن کر رہنا ہے، تو اس کے لیے میرے خیال سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے کہ ایک دن کی جیل کاٹنے ہیں، باقی ساری زندگی پھر صدارت اور وزارت پر بیٹھنا ہے۔ ایسی یہ دنیا کی زندگی ہے، ایک دن بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ جیسے جیل میں آدمی پابند ہوتا ہے، ایسی دنیا میں اللہ نے پابندی والی زندگی دی ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ انسان پابند بن کر چلے، شتر بے مہار نہ بنے، جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارے، بلکہ دین کے مطابق جو اللہ نے راستہ بتایا ہے اس پر چلے۔ تو پھر یہ دنیا پیغمبر کی سنت کے مطابق اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پورا، یہ دین اسلام۔ تو اب یہ دین اسلام جو ہے یہ زندگیوں میں محنت سے آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ دین پر چلنا، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے دین کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں ہم ان کو ہدایت کے راستوں پہ چلا دیتے۔ یعنی دین پر چلنے کے لیے ہدایت کے نور کی ضرورت ہے، جس کو کلمے کا یقین کہتے ہیں۔ وہ نور دل کے اندر، وہ نور، ہدایت کے نور کے ملنے پر اللہ سینے کو اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت کا نور دیتے ہیں، کلمے کا نور دیتے ہیں، ایمان نصیب فرماتے ہیں، اس سینے کو اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتے۔ پھر کوئی اللہ کا حکم مشکل نہیں، نماز آسان، روزہ آسان، زکوٰۃ آسان، حج آسان، ماں باپ کی خدمت آسان، غریبوں کے ساتھ ہمدردی آسان، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی آسان، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک آسان، سارے احکامات اللہ آسان کر لے۔ اور جب یہ ہدایت اللہ کے راستے میں، یہ دل کا نور جو ہدایت کا نور ہے، جس کو ایمان کہتے ہیں، یقین کہتے ہیں، ہدایت کے نور کی علامت کیا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے انسان اپنی زندگی کا بننا اس دنیا کے نقشوں میں نظر آتا ہے اس کو، اور جب اللہ ہدایت کا نور دیتے ہیں تو اپنی زندگی کا بننا کس میں نظر آتا ہے؟ میری زندگی کون بنا رہا ہے؟ میرے گھر والوں کی زندگی کون بنا رہا ہے؟ سارے انسانوں کی زندگی، ساری مخلوقات کی زندگی بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ہدایت کا نور ہے کہ آدمی کو سب کچھ اللہ میں نظر آئے۔ پیغمبر کی سنت، جی ہاں، اللہ کا حکم، پیغمبر کی سنت،
تو یہ ہدایت کا نور اللہ پاک، یہ جیسے جب دل میں ہدایت کا نور نہ ہو نا اور ظلمت چھائی ہوئی ہو، کفر و شرک کی وجہ سے آدمی اندھیرے میں ہوتا ہے، اور اگر کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن فسق و فجور میں لگ گیا، نافرمانیوں میں لگ گیا، گناہوں میں لگ گیا، تو دل پر شدہ شدہ نقطے لگ جاتے ہیں، دل اندھیرے میں ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا انسان جس کے دل میں ہدایت کا نور نہ ہو، دین پہ چلنا بہت مشکل معلوم ہو۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ یہ دین پر چلنا اتنا مشکل سمجھتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل سمجھتا ہے، کہتے ہیں بھلا آسمان پر بھی کوئی چڑھ سکتا ہے؟ اتنا مشکل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، غریبوں کی خیر خبر، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ سارے احکامات اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہدایت کا نور ہے، یہ اللہ پاک ہر کسے نہ کسے کو نہیں دیتے، بے طلب کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ جو دل اللہ کی طرف پھرتا ہے، اللہ اس دل میں ہدایت کا نور ڈالتے ہیں۔ جو دل اللہ کے غیر کی طرف پھرا ہوا ہے، مخلوق کی طرف پھرا ہوا ہے، اللہ اس دل کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتا۔ وہ دل تو اللہ پاک کے یہاں نجس اور ناپاک ہے، جو مخلوق کے اثر سے چل رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس طلب کو پیدا کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور نبی رسول آ کر 3 نفی اس بات کرتے تھے: مخلوق کی نفی، خالق کی ذات و صفات کا اس بات، دنیا کی نفی، آخرت کا اس بات، چیزوں شکلوں کی نفی، اعمال کا اس بات، تاکہ انسان کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں شکلوں سے اعمال کی طرف آ جائے، اور یہ دل اللہ کی طرف پھرے، اور اللہ اس دل میں ہدایت کا نور ڈالے، اور ہدایت کے ملنے پر اللہ شرح صدر نصیب فرمائے۔ سارے اعمال، سارا دین، اللہ کے حکم، پیغمبر کی سنت، سب آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس محنت کے لیے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، لیکن انسانیت قیامت تک آتی رہے گی، اور نبی اور رسول کوئی نہیں آنے والا۔ تو آنے والی نسلوں کی رہبری، رہنمائی کون کرے گا؟ کون سیدھا راستہ دکھلائے گا؟ کون اس راستے پہ چلائے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرمایا ہے، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے۔ پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، ختم نبوت کی برکت سے اب یہ ذمہ داری اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائے۔ اس امت کو جو اللہ نے شرافت بخشی ہے، کرامت بخشی ہے، خیر امت فرمایا، بہتر امت فرمایا، افضل امت فرمایا، اس کی وجہ کیا بتائی کہ یہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، فائدے کے لیے نکالی گئی ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ نیکی کی طرف بلانا، یعنی دین اسلام کی طرف، برائی سے منع کرنا، یعنی بے دینی سے، گناہوں سے روکنا، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا۔ دوسری آیت میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے فرمایا: قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ نبی جی اپنی امت کو بتاؤ کہ یہ میرا راستہ ہے۔ راستہ کس لیے ہوتا ہے بھائی؟ بیٹھنے کے لیے؟ راستہ کس لیے ہوتا ہے؟ چلنے کے لیے۔ یہ میرا راستہ ہے۔ کیا مقصد؟ کہ چل پھر کر ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ادعو الی اللہ، الی دین اللہ، اللہ کی طرف بلانا کیا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ علی بصیرت، کہ یہی دین والا راستہ کامیابی کا ہے۔ بصیرت دل کی آنکھ سے دیکھ کر کہنے کو، دل کے یقین کے ساتھ۔ بصارت آنکھوں سے دیکھ کر کہنے کو کہتے ہیں، اور
بصیرت دل کے یقین کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں یقین کے ساتھ کہ یہی دین والا راستہ کامیابی، یہ میری دعوت ہے، لوگوں کے پیچھے پھر پھر کر جا کر چل کر۔ پھر اللہ نے فرمایا آگے بھی ان کو بتاؤ نا، کیا انا ومن اتبعنی، کہ یہ میرا بھی کام ہے کہ لوگوں کے پیچھے جا کر اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اور جس نے میرا اتباع کیا اس کا بھی یہی کام ہے۔ صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے من اتبعنی اے من آمن، کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ من اتبعنی میں داخل ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے کالا ہے، چاہے گورا ہے، چاہے عرب ہے، چاہے عجم ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پورے دین پہ چلنا ہے اور اس پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچنا۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں دین اسلام تو 23 سال میں مکمل ہوا، ہاں، لیکن دین کی محنت پہلے دن سے ہی حضور نے امت سے شروع کروا دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مردوں میں سے، خدیجہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں سے، علی رضی اللہ عنہ بچوں میں سے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلاموں میں سے، ان 4 طبقوں سے وہ معاشرہ آباد تھا۔ حضور نے پہلے دن سے ان کو اپنے ساتھ اس محنت میں جوڑ دیا اور ان کو بتا دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعد، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اب کوئی امت آنے والی۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے صحابہ اکرام نے کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، بعد والوں تک پہنچاتے رہے، اللہ کا دین دنیا میں پھیلتا چلا۔ اور جب سے امت نے اس محنت کو چھوڑا ہے تو دین دنیا میں پھیلنے سے کیا، آج مسلمان کی زندگی میں دین پورا نہیں رہا، ہاں، علاقوں کے علاقے، شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں، ہاں، یہ دین سے خالی ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ امت نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ، اپنی جو ذمہ داری ختم نبوت کی برکت سے ملی تھی اس کو چھوڑ دیا اور دنیا کے دھندوں میں لگ گئے، دھندوں میں لگ گئے، اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، دعوت والے کام کو۔ تو بڑے فرماتے ہیں آج جو ہماری یہ تبلیغ کی محنت ہے یہ امت کو اپنے کام پر لانے کے لیے، کہ امت اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ میں تاجر نہیں ہوں، میں زمیندار نہیں ہوں، میں کارخانے دار نہیں ہوں، میں صدر اور وزیر نہیں ہوں، میں ڈاکٹر اور انجینئر نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے۔ آج مسلمان تو اپنی زندگی کے مقصد کو بھولا ہو، اس لیے کہ باہر کوئی ماحول نہیں ہے، سارا ماحول فساد ہی فساد ہے۔ ان ماحولوں میں ایمان جل رہا ہے، اعمال جل رہے ہیں، اخلاق جل رہے ہیں، اخلاص جل رہا ہے، ہمدردی خیرخواہی کے جذبات جل گئے، نفسا نفسی چل رہی ہے۔ جی ہاں، تو یہ محنت اس لیے ہے کہ یہ ماحول بنائیں مسلمانوں میں، ان کو اس ماحول میں لائیں۔ دیکھو نکلنے سے پہلے ہم بھی بھولے ہوئے، جیسے اور مسلمان بھولے ہوئے نا، ہم بھی بھولے ہوئے، کیوں بھائی بھولے ہوئے تھے کہ نہیں بھولے ہوئے؟ ہاں، ہم بھی یہی کہتے تھے میں ڈاکٹروں میں، انجینئروں میں، دکانداروں میں، کارخانے دار ہوں، یہ ہوں وہ، یہ نہیں کہتے تھے کہ میں مسلمان، میں حضور کا امتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام۔ نکلنے کے بعد پتہ چلا۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہر بات کو سمجھنے کے لیے ماحول کی ضرورت، ہر کام کو سیکھنے کے لیے اس کے ماحول میں آنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، اس کے لیے کہتے ہیں 4 مہینے تو سیکھنے کے لیے ہیں، کرنے کے لیے مسلمان کی ساری زندگی ہے، مسلمان کا کام ہی یہی ہے۔ ہاں، مسلمان کا کام کیا ہے؟ دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ فی العالم کلہ، ہاں، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے راستے میں نکلنا تاکہ دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو، کفر کا کلمہ پست ہو، شیطان کا کلمہ پست ہو، یہ مسلمان کا کام۔ تو 4 مہینے تو اس لیے لگوا رہے ہیں۔ اب ہم نیت کر لیں 4 مہینے لگا کر انشاءاللہ اس کام کو سیکھ کر اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے۔ کون کون تیار ہے؟ ہمارے بڑے کہتے ہیں صرف 4 مہینے نہیں ہیں، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کون اس کے لیے تیار ہے؟ اب آپ سب نے ہاتھ اٹھائے ہیں، بہت سا ایسا مجمع بھی بیٹھا ہوا ہے
جو چلہ لگا کے واپس جاتا ہے، ابھی تک 4 مہینے کا ارادہ بھی نہیں کیا، آئندہ کریں گے آئندہ. تو بھائی اس وقت میں وقت بڑھانا، کیونکہ تبلیغ کا پہلا قدم 4 مہینے، یہ قدم اٹھے گا تو اللہ دوسرا قدم اٹھانے کی توفیق دیں گے، ملکوں کے دروازے کھولیں گے، اندرون سال پیدل کے دروازے، اور سارے تقاضے پورا کرنا آسان ہو جائیں. اور اس وقت بڑھانا آسان ہے، گھر جائیں گے واپس آئیں گے پھر 0 سے شروع ہوگا. ابھی تو 40 کا پورا ہو رہا ہے، 41 42 43، ایک درمیان میں کچھ دن خدمت ہوگی رائے گنج میں، ایک چھوٹی ایک بڑی تشکیل ہوگی، 4 مہینے پتے بھی نہیں چلے. ابھی لوگ سال لگا کے 7 مہینے لگا کے آ رہے ہیں، اندرون پیدل سے آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی کل تو تیری ملاقات ہوئی، کہتے نہیں 9 مہینے کی تشکیل سے آ رہا ہوں، 7 مہینے کی تشکیل سے آ رہا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. تو اس مجمع میں سے جو 3 دن کے لیے آیا، 10 دن کے لیے آیا، 20 دن کے لیے آیا، چلے کے لیے آیا، اب کہہ دے کہ میں نے انشاءاللہ 4 مہینے پورے کر کے جانے، وہ ذرا کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ 4 مہینے پورے کر کے جانے ہیں انشاءاللہ. 4 مہینے سے پہلے نہیں جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہاں چاہے کچھ بھی ہو جائے. دیکھو آدمی جو شیطان جو ہے نا ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے آج نہیں کل. کیوں بھائی کل کسی نے دیکھی ہے؟ نہ کل کی خبر نہ پل کی خبر، جو ہاتھ میں ہے اسی کو قابو کرو. ہاں ابھی لگ جائیں گے تو انشاءاللہ جب مقام پہ 2 سال کام کرو گے پھر اللہ ملکوں کے لیے قبول فرمائے گا. آپ نے تو ساری دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچانا ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. کوئی ساتھی ایسا نہ بیٹھا ہوا ہو جو چلہ لگا کے واپس جا رہا ہے یا کم و پیش اوقات لگا کے واپس. کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ. اور شیطان کہتا ہے کیا ہوگا، یہ کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا. جب ہم اللہ کے نام میں لگیں گے، اللہ کے کلام میں لگیں گے، اللہ کے کام میں لگیں گے، اللہ ہمارے سارے کام بنائے گا، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اور شیطان یہ بھی ہوتا ہے اب تیرے پیسے ختم ہو گئے، تبلیغ کیسے کرے گا، کیسے تشکیلوں میں جائے گا. بھائی قرض لینا بھی تو سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا نہیں، صحابہ نے قرضے لیے نہیں، ہم بھی سنت کی نیت سے قرضہ لے. کہتے ہیں جو قرضہ لے لے دین کے لیے، اللہ پاک اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہیں ہو جائے. قرضہ ادا نہیں ہو جائے. اور پھر بڑے کہتے ہیں ہم تو اس یقین کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں بنانے کے لیے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جب جیب کا دروازہ بند ہوتا ہے نا پھر غیب کا دروازہ کھلتا ہے، پھر یقین بنتا ہے کہ اللہ ہی اللہ کرتے ہیں، میں کچھ نہیں کرتا. اسی پر آپ کے گھر والوں کا یقین بھی بنے گا. وہ تو چلا گیا، اب ہمارا کیا ہوگا. اللہ ان کا کام بنائے گا تو یقین کرے گا یہ تو مخلوق ہے، یہ تو عبد الرزاق ہے، رزاق تو ہمارے ساتھ ہی ہے. رزاق کون ہے؟ ہمارے ساتھ. تو کیا خیال ہے کوئی ایسا ساتھی بیٹھا ہوا نہ رہے جو 4 مہینے پورے کر کے نہ جائے. اب آپ نے تشکیل والوں کے پاس جا کر کہنا ہے ہماری چلے کے حساب سے تشکیل نہیں ہے، 4 مہینے کے اعتبار سے. اور ایک تشکیل دور سے دور کروانی ہے، نگر پار کر، تھر پار کر، اور یہ بلوچستان کا پسنی اور ماڑا گور گوادر تربت، یہ دور دور کے علاقوں میں جانا ہے. ادھر گلگت چترال قسم کھا کے اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ان 4 چیزوں کی قسم میں نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا. یہ ساری مخلوق سے ممتاز ہے. جی ہاں ساری مخلوق سے ممتاز. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنایا، محترم بنایا. جی ہاں تو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے انسانوں میں سے بنایا، ماں کی گود میں پیدا کر دیا. اب زبان سے بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عمل سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. اللہ نے اس کو اپنے خلافت کا مقام عطا فرمایا. اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان ہمارے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، ہمارے حکموں کے مطابق.
تو انسان تو بہت سے آئے اور آئندہ بھی آئیں گے، ان انسانوں میں سے جو اللہ کو پسند ہیں وہ مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ ہر زمانے میں یہ کلمے کو لے کر نبی آئے، اور جنہوں نے اپنے نبی کی بات کو مانا، اس صفت کو جوڑ کر انہوں نے کلمہ پڑھا، جیسے نوح علیہ السلام پر لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ تو مسلمان، انسانوں میں سے مسلمان اللہ کو پسند ہے۔ یہ کائنات تو اللہ نے بنائی انسانوں کے لیے، لیکن اس کی بقا کا دار و مدار مسلمان پر ہے۔ اگر اس کائنات میں ایک کلمہ پڑھنے والا ہوگا، باقی کچھ نہیں کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا، ایک کلمہ پڑھنے والا ہوگا، یہ سارا نظام اللہ چلاتے رہیں اس ایک کلمے والے کی برکت سے۔ جب وہ دنیا سے جائے گا، پھر اس کائنات کے نظام کو اللہ پاک لپیٹ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو یہ کلمہ جو ہے مسلمان ہونا، کلمہ مسلمان ہونا، سارے انسانوں میں سے ایک مسلمان اللہ کو پسند ہے۔ اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے حکموں کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، یہ مسلمان۔ کسی حکم پر، کسی اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو نہ کھینچے، سرکشی نہ کرے۔ جیسے جب اللہ پاک نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، شیطان جو ہے وہ رہ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ پاک نے پوچھا بھی کہ یہ سب سجدے میں چلے گئے، تم کیسے اکڑ کر کھڑے ہو گئے؟ تو اس نے آگے دلیلیں دینا شروع کر دی کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، تو آگ کا کام تو اوپر جانا ہے، اوپر اٹھتی آگ، اور مٹی کا کام نیچے جانا ہے زمین کی طرف۔ اس کی یہ کہنا تھا کہ آپ آدم کو کہتے کہ وہ مجھے سجدہ کرے۔ تو اللہ کے ایک حکم، اور وہ بھی تعظیم سجدے کے بارے میں تھا، فرضی سجدے کے بارے میں نہیں تھا، لیکن شیطان نے اللہ کے اس حکم سے سرکشی کی، راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گیا، اللہ نے اپنی رحمت سے نکال دیا، اس کو لعین بنا دیا۔ جی، لیکن جب اللہ کی کسی جو حکم دیا تھا اللہ نے آدم کو، اس میں بھول چوک میں وہ پھل کھا لیا، تو جنت سے دنیا میں اتار دیے گئے، اور پھر اللہ کے سامنے روتے رہے، اور یہ دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہتے ہیں اتنا روئے ہیں آدم علیہ السلام، اگر ان کی اولاد کے آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے تو آدم کے آنسو بڑھ جائیں گے، لیکن عاجزی کی، انکساری کی کہ اللہ بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، معاف کر دے، اور اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم خسارے میں چلے جائیں۔ تو
تو مسلم کون ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، اس میں کوئی چیز اس کے معنی نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کے دادا۔ اللہ نے ان کی ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام سے 70,000 نبی بھیجے، 70,000، اور ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نبی بھیجے، لیکن وہ سارے نبیوں کے امام بن کر آئے، سارے نبیوں کے سردار بن کر آئے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحان سے گزارا، پھر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے، تمہارے ذمہ امامت ہوگی، تم قدوہ بن کر چلو گے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے جو آزمائش لی، جب امر دعوت آیا کہ نمرود کو دعوت دو، قوم کو دعوت دو، تو جب دعوت دینے لگے تو پھر اس کے اوپر حالات آئے۔ نمرود مخالف ہو گیا، اس کی حکومت مخالف ہو گئی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی ان کے مخالف ہو گئے، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ جی ہاں، اور امر دعوت کے ملنے پر جب دعوت کا کام شروع کیا، اللہ کے حکم سے لوگوں کو، نمرود اور قوم کو اللہ کی طرف بلانے لگے، جی، تو اس کی وجہ سے یہ وزیر اعظم کے بیٹے تھے، اور اس زمانے میں الیکشن نہیں ہوتے تھے کہ بعد میں الیکشن ہوں گے تو وزیر اعظم بنے گا، کہتے وزیر اعظم کی جگہ اس کے بیٹے کو وزیر اعظم بناتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بعد وزیر اعظم بھی بننے والے تھے، اور نمرود ساری دنیا کا بادشاہ گزرا ہے، ساری دنیا کا بادشاہ گزرا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نہیں دیکھا کہ وزارت عظمیٰ سے محروم ہوں گا، ہاں جی، جیل جانا پسند کر لیا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد ماں باپ نے بھی سمجھایا، انہوں نے بھی سمجھایا، لیکن ہاں جی اپنے کام سے کہ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ ہاں، نمرود کو کہا تو رب نہیں ہے، رب اللہ ہے جس نے یہ ساری کائنات کا نظام بنایا ہے۔ ہاں، تو پالنے والا نہیں ہے، پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ پالنے میں اس دنیا کے کسی نقشے کا محتاج نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہاں، اللہ پالنے میں کسی نقشے کا محتاج نہیں۔ جی ہاں، تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر انہوں نے آگ میں ڈالنے کا وہ واقعہ یوں پیش آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کسی موقع پر ان کا کوئی تہوار تھا، خوشی کا دن تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا ہمارے ساتھ چلو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، نہیں جاتا۔ تو قوم اچھے اچھے کھانے پکا کر، ان کا جو بت خانہ تھا، نمرود کو بھی رب مانتے تھے اور بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، بتوں کے بھی سجدے کرتے تھے، بتوں سے بھی مانگتے تھے، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت۔ ہاں، تو اچھے اچھے کھانے وہ دن میں پکا کر وہاں رکھ کر بتوں کے سامنے، اور جا کر کھیل کود میں لگ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سب چلے گئے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، کلاڑا اٹھایا اور سیدھا بت خانے میں آ گئے۔ ان کے سامنے کھانے پڑے ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے مخاطب ہو کر کہا ارے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ اچھے اچھے کھانے پڑے، کھاؤ نا، کھاؤ کھاؤ۔
وہ کچھ بت کیا جواب دے گا؟ کیوں بھائی بت جواب دے سکتا ہے؟ تو کلاڑی اٹھائی اور کسی بت کی ٹانگ کو کاٹ کے اس کو گرا دیا، کسی کے بازو کو کاٹ کے اس کو گرا دیا، کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کے 2 ٹکڑے کر دیے سارے. اور بڑے بت جو درمیان میں تھا وہ کلاڑا اٹھا کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اور خود آ کر پھر وہ جو انہوں نے بیماری کا عذر کیا تھا، نبی کو کیا بیماری ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کو دیکھ نہیں سکتا، کہ اللہ کے سوا لوگ کسی کے سامنے سجدہ کریں؟ پیدا اللہ نے کیا، سارے انعامات اللہ نے دیے، اور یہ انسان اللہ کا کھا رہا ہے، اللہ کا پی رہا ہے، اور گن دوسروں کے گا رہا ہے. کتنا ناشکرا ہے. تو نبی کو یہ غم ہوتا ہے، یہ بیماری ہوتی ہے، اپنی امت کا غم، امت کی فکر ہوتی ہے. تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا کہ میں بیمار ہوں، یہ بیماری تھی کہ میری امت کا کیا بنے گا، یہ لوگ نہیں مان رہے، اس کا کیا بنے گا. یہ غم تھا، یہ درد تھا، یہ کڑن تھی. تو واپس آ گئے اپنے گھر میں. وہ قوم جو تھی جب شام کے وقت قریب ہوا تو عصر کے وقت وہ آئے تو پہلے بت خانے میں جا کے بھائی کچھ کھا پی لیں گے، وہ جو تبرک ہو گیا ہے، ہاں خداؤں کے سامنے رکھا ہوا تھا، ان کی توجہیں پڑی ہیں، بابرکت رزق ہو گیا ابھی. جب آ کر دیکھا، ارے یہ کیا ہو گیا، کوئی وہاں کلٹی ہو کے پڑا ہے، کوئی وہاں کلٹی ہو کے پڑا ہوا ہے، کوئی وہاں پڑا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کے ٹکڑے ہوئے. اور دیکھا کلاڑا بڑے بت کے کندھے پر ہے. تو شور مچ گیا کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے. تو کسی نے کہا وہ جوان نہیں ہے ابراہیم، جس کو ابراہیم کے نام سے پکارتے ہیں، وہی ہمارے ان خداؤں کو برا بھلا کہتا تھا، اسی کا کارنامہ نظر آتا ہے، پکڑو اس کو. تو ابراہیم علیہ السلام کو آئے، پکڑ کر لے گئے بت خانے میں. تو انہیں کہنے لگے، یہ ابراہیم تو نے ہمارے ان بتوں سے یہ معاملہ کیا ہے، ہمارے خداؤں سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم ان سے پوچھ لو نا ان کو کس نے مارا ہے، یہ تو تمہارے خدا بنے ہوئے ہیں نا، ان سے کہو، ان سے پوچھو. تو وہ خاموش ہو گئے کہ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ جو بڑا بت درمیان میں رکھا ہے نا، کلاڑا اس کے کندھے پر ہے، تو قاتل تو یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کلاڑا اسی سے وہ جو برآمد ہوتا ہے نا، کیا آلہ قتل، تو وہ تو اس کے کندھے پہ پڑا ہے. تو یہ کسی بات سے ناراض ہو گیا ہوگا، ان چھوٹوں کو سب کو کلٹی کر دیا اس نے. تو ابراہیم علیہ السلام کہ تم پر تف ہو، کہ جب یہ اپنا کچھ نہیں کر سکے تو تمہارا کیا کرتے ہوں، یہ اپنے کو نہ بچا سکے، یہ تمہارا کیا کریں گے، تمہارا کیا کریں گے. نمرود کو خبر دی گئی، انہوں نے کہا بھائی انہوں نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے، ان کو عبرت کا انجام بناؤ، ان کے لیے آگ جلاؤ، اور اتنی آگ جلاؤ کہ بس یہ گرتے ہی ختم ہو جائیں. کہتے ہیں کئی مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئی، کئی مہینوں تک اس میں آگ جلائی گئی، اور وہ آگ کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے، اتنے اونچے اونچے کہ اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا، اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ہاتھ پیر رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، اب کوئی قریب جا نہیں سکتا، آگ کے پھینکے کیسے. شیطان ایک شکل میں آیا اور ان کو کہا جو تم لڑائی میں منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکتے ہو قلعوں کو توڑنے کے لیے، اسی میں بٹھاؤ اور دور سے اس کو پھینک دو. ابراہیم علیہ السلام یہ تدبیر بتائی. تو انہوں نے منجنیق میں بٹھایا اور ہوا میں پہنچے. وہاں فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی کہ ابراہیم اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست، آگ میں ڈالا جا رہا ہے.
تو بعض فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا کہ ہمیں مدد کے لیے بھیج دو ان کی، ہم اس کی مدد کر لیں کہ وہ آگ میں نہ جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تم جاتے ہو مدد کے لیے، تمہاری مدد لیتا ہے تو جا کے کر لو، حکم نہیں دیا۔ تو ہوا میں پہنچے ہیں، ابھی نیچے آگ میں گرنے والے، ہوا میں آ گئے فرشتے، ابراہیم ہم تیری مدد کے لیے آئے ہیں، حکم دو ابھی بارش برسا کر ساری آگ کو ختم کر دیں، ابھی ہوا سے اس کو دور لے جا کر ختم کر دیں، ہاں آگ کو مٹا دیں، ختم کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ نے حکم دیا ہے میری مدد کے لیے آئے ہو؟ کہ نہیں، حکم تو نہیں دیا، اجازت سے آئے۔ اما الیکم فلا، تمہاری طرف میری کوئی حاجت نہیں ہے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ ابراہیم تم اس حال میں ہو، ہاں جی، اور ابھی آگ میں گرنے والے ہو، کہ وہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے، جس کے نام پر میں گرایا جا رہا ہوں آگ میں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، حسبی اللہ حسبی اللہ۔ دل کی توجہ پوری اللہ کی طرف تھی کہ اگر فرشتوں سے کہا اگر اللہ جلانا چاہتا ہے ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے، اور اگر بچانا چاہتا ہے تو تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں، وہ مجھے خود بچا لے گا۔ کہتے جب آگ کے اندر پہنچے ہیں، آگ میں پہنچتے ہی اللہ کا حکم آ گیا آگ کو، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی سلامتی والی، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ اس کو سردی لگے، ہاں سلامتی والی ٹھنڈی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جان کو نہیں دیکھا، اللہ کے حکم پر اپنی گردن کو جھکا دیا، کیا کہا لبیک اللہم لبیک۔ مسلم کہتی اس کو ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، یہ اپنی جان کو نہ دیکھے کہ جان جا رہی ہے۔ تو اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر یہ ہوا کہ نمرود نے ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا، تو وہاں آ گئے قریۃ الخلیل فلسطین میں۔ اللہ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد دی، جس بیوی سے بچہ ہوا اس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اس بیوی اور بچے کو وہاں جا کے چھوڑو جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، موت کے سارے سامان ہیں، جاؤ میرے حکم پر چھوڑ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی کو لیا، بچے کو لیا، روانہ ہو گئے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ جگہ ہے، یہاں چھوڑو، جہاں بیت اللہ ہے وہاں پر، کہ یہاں چھوڑو۔ جب چھوڑا اور واپس مڑے تو بیوی نے دیکھا یہ تو واپس جا رہا ہے، کہ بھئی کیسے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو اللہ نے بولنے سے بھی منع کر دیا تھا کہ راستے بھر جاتے جاتے بولتے رہو، اٹھتے رہو، کھلاتے رہو، پلاتے رہو، جب واپس آؤ تو ان سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ تو جب 2-3 دفعہ اماں ہاجرہ نے پوچھا ان سے کہ کس لیے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا مقصد ہے، تو کوئی بات نہیں کی، تو سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کے امر کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، تو ضرور ہمارے بارے میں اللہ کی طرف سے امر آیا ہوگا۔ تو کہا کیا اللہ نے آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ تو زبان سے نہیں کہا، صرف سر کے اشارے سے یوں کہا ہاں۔ تو وہ بھی ایمان والی، نبی کی صحبت میں رہنے والی اور مسلمان، اس نے بھی اپنی گردن کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا، بچے کو نہیں دیکھا، اپنی ضعف کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اب آپ جا سکتے ہو، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جاؤ اپنا کام کرو۔ مسلم بیوی بچوں کو کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اللہ نے حکم دیا چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ بوڑھی عورت اور وہ بچہ اب
پانی ختم، کھانا ختم. ہاں جی. اب وہ اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا کہ وہاں سے پانی کا چشمہ نکال دیا، زم زم، جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں. ہاں. ساری چیزوں کی حیات اللہ فرماتے ہیں میں نے پانی کے ساتھ رکھی ہے، پانی کے ذریعے سے. جی ہاں. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے بیوی کو دیکھنے، بچے کو دیکھنے. تو اسماعیل کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، توتلی زبان سے کچھ بولنے بھی لگا تھا. تو جب واپس گئے، ہاں جی، تو اب اسماعیل علیہ السلام آنکھوں کے سامنے، کوئی بچہ دیکھتے تھے تو اسماعیل آنکھوں کے سامنے، کوئی بچہ روتے ہوئے، کچھ ہنستے ہوئے، کچھ کھیلتے ہوئے، تو اسماعیل آنکھوں کے سامنے. تو اللہ پاک نے خواب میں ان کو دکھایا کہ اسماعیل کو ہمارے حکم پر ذبح کر، ہمارے نام پر ذبح کر. ایک رات خواب دیکھا، دوسری رات خواب دیکھا، تیسری رات خواب دیکھا. نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی کی ایک قسم ہے. چل پڑے اور پہنچے وہاں. تو بیوی سے کہا کہ بچے کو تیار کرو، میں اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے جا رہا ہوں. توریہ استعمال کی. دوست سے ملانا، اللہ کی دوست، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کس سے تھی بھائی؟ اللہ سے تھی. اللہ کے خلیل تھے اور اللہ سے ملانے کے لیے لے جا رہے تھے. تو اللہ سے تو آدمی ملے گا کب؟ مرنے کے بعد. تو بتا بھی دیا بیوی کو کہ اللہ دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. توریہ استعمال کیا. تو اور اللہ سے آدمی کب ملتا ہے؟ بولو مرنے کے بعد ملاقات ہوگی اللہ سے. تو لے کر چلے اور منی میں پہنچے اور بچے سے کہا کہ بھائی یوں معاملہ ہے، میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا حکم ہے. وہ بیٹا بھی نبی کا اور نبی ماشاءاللہ بننے والا، اس نے کیا کہا؟ ابا جان، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کر گزرو، میری پرواہ نہ کرو، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. پھر خود ہی کہا مجھے اوندھا لٹا دینا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا. ایسا نہ ہو کہ آپ کی اور میری نگاہ ملے اور آپ کا ہاتھ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے ہل جائے، لرزا جائے. ایسا بھی نہ ہو، اللہ کے حکم کو پورا کر لو، ذبح کر دو مجھے. وہ شیطان جو تھا نا پیچھے، وہ گیا اماں ہاجرہ کے پاس اور کیا کہا؟ ارے تیرا بچہ کہاں ہے؟ کہتے باپ کے ساتھ گیا. کہاں لے گیا؟ کہ دوست سے ملانے لے گیا. کہتے نہیں، وہ ذبح کرنے لے گیا. ذبح کرنے ہے. کیا کرنے لے گیا؟ ذبح کر. اس نے کہا بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی ہے، کوئی باپ اپنے بچوں کو ذبح کرتا ہے؟ نہیں کرے گا. وہ شیطان کہنے لگا کرے گا، یہ کہنے لگی نہیں کرے گا. تو شیطان کو سچ بولنا پڑ گیا کہ وہ کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے. اس پر حاجرہ علیہ السلام نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو شیطان معلوم ہوتا ہے، شیطان، کیونکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ کون بنتا ہے بھائی؟ کون بنتا ہے بھائی؟ شیطان بنتا ہے. تو شیطان ہے. یہ ایک اسماعیل کیا، ہزاروں اسماعیل اللہ کے نام پر قربان. باپ قربان کرنے کے لیے تیار، ماں قربان کرنے کے لیے تیار، بیٹا قربانی دینے کے لیے تیار. ہاں، جب پوری قوت سے چھری چلائی، چھری کو کیا حکم تھا؟ کیوں بھائی کوئی مخلوق اپنی طرف سے کوئی نفع نقصان دیتی ہے؟ مخلوق کا نفع نقصان کس کی طرف سے؟ ساری مخلوق اللہ کے قبضے میں ہے. جیسے آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، کیوں نہیں جلایا؟ کہ اللہ کا امر نہیں تھا. اسی طرح چھری کو بھی اللہ کا امر کہ خبردار اسماعیل کا ایک بال نہیں کٹنا چاہیے. کھال تو دور کی بات ہے، بال بھی نہیں کٹنا چاہیے. اور نبی میں 40 جوانوں کی طاقت ہوتی ہے. جی ہاں،
پوری طاقت سے چلا رہے ہیں۔ تو جب اللہ نے دیکھ لیا کہ ابراہیم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بچے کو میرے نام پر ذبح کرنے کے لیے چھری رکھ دی ہے، پھیر رہا ہے، تو فرشتہ آیا، اسماعیل علیہ السلام کو نکالا اور ایک مینڈا جنت سے دمبا اس کی چھری کے نیچے کر دیا۔ تو وہ چلا تو رہے تھے، جب چل گیا اور خون کا پھوارا بھی نکلا تو اب ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو گئے کہ ہاں اسماعیل قربان ہو گیا، اسماعیل ذبح ہو گیا، کیونکہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو جب وہ ذبح ہو گیا، چھری رکھی اور پٹی کھولی، دیکھا کہ دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل تو کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اسماعیل کیا کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں اصل میں اسماعیل کی جو محبت ان کے دیکھنے کی وجہ سے بچوں کو دیکھ دیکھ کر اسماعیل یاد آ رہا تھا، اللہ پاک کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ ابراہیم بچوں کو دیکھ کر اسماعیل کو یاد کرے۔ اس محبت پر چھری رکھوائی تھی، اس محبت پر چھری رکھوائی تھی کہ اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو۔ بیوی بچے کو ادھر چھڑوایا، یہ بیوی بچے جس بیوی سے اولاد ہوتی ہے نا، اس بیوی سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وطن سے دور کرنا، اس محبت پر چھری رکھوانا کہ اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں میری محبت کے علاوہ کسی کی محبت غالب نہ ہو۔ اگر بیوی سے محبت ہے تو میری نسبت سے، بچے سے محبت ہے تو میری نسبت سے، میری نسبت سے کسی سے محبت ہے تو اللہ پاک نے کامیاب کر دیا۔ ہاں جی، اور پھر اللہ نے اس گھرانے کی اس قربانی پر بیت اللہ کی تعمیر کروائی ان سے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا، یہ ہدایت کا مرکز۔ اللہ نے ان کی قربانی پر اور فرمایا اب تمہیں امام بنائیں گے، لوگوں کا امام بنائیں گے۔ تو آپ فرمایا آواز لگاؤ کہ لوگ میرے گھر کی طرف آئیں، حج کے لیے، عمرے کے لیے، عبادات کے لیے، طواف کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میری آواز تو ان پہاڑوں کے درمیان رہ جائے گی، پوری دنیا میں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا اور اللہ کے لیے پہنچانا کوئی مشکل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اللہ نے ساری دنیا میں آواز پہنچائی۔ جنہوں نے سن کر لبیک کہا اللہ نے ان کو سعادت نصیب فرمائی، حتیٰ کہ ابھی ماں کے پیٹوں میں تھے وہاں بھی آواز پہنچائی، حتیٰ کہ ابھی عالم ارواح میں تھے وہاں بھی آواز ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے پہنچا دی۔ وہاں روح میں سے اللہ لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آئیں۔ کہتے جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اللہ اتنی دفعہ اس کو حرمین اور بیت اللہ کی حج عمرے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہدایت کا مرکز بنایا اور ان کو امام بنایا، اور انہوں نے ہی یہ دعا مانگی کہ میں پہلا مسلمان ہوں، میری اس آنے والی جو ہے نسل میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جماعت بنا دے، مسلمانوں کی جماعت بنا دے۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ میں کس پر ہوں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ امت ملت ابراہیمی پر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، هو سماکم المسلمین۔ کس نے ہمارا نام رکھا ہے بھائی؟ بولو ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام رکھا ہے مسلمان۔ مسلم کون ہے؟ جان کی پرواہ نہیں کرتا،
وطن کی پرواہ نہیں کرتا، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت میں، ہاں جی، اس امت میں یہاں نبی بھیج اور ایک امت بھیج، تاکہ یہاں پر ایک ماحول اور فضا بن جائے، تیرے گھر کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ ہاں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مانگی ہوئی امت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں لاکھوں گھرانے اللہ کے دین پر قربان کروائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک گھر قربان کرایا، ہاں، اور اللہ نے کتنا ان کو آگے بڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر قربان کیے اور اپنے ماننے والوں کو اس قربانی پہ ڈالا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، سب بیوی بچے، ہاں، سب کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے اور محنت کرتے کرتے ساری دنیا میں ان کی قبریں بن گئی، ساری دنیا میں۔ تو اس امت میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا۔ امتیں تو پہلی نبیوں کی بھی تھی، لیکن اس امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ بہتر امت ہے، افضل امت ہے، خیر امت ہے۔ کیوں کہ نبیوں والا کام کرے گی، نیکی کی طرف بلانا، برائی سے منع کرنا، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، یہ اس امت کا کام ہے، نبیوں والا کام ہے۔ جی ہاں، تو بھائی اللہ پاک ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور کا امتی بنایا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ اونچا کام عطا فرمایا۔ تو ہم خود بھی مسلمان عملی طور پر بنیں اور دوسروں کو بھی عملی طور پر مسلمان بننے کے لیے محنت کریں، اور جو حضور کی امت دعوت ہے ان پر بھی محنت کر کے ان کے لیے بھی اسلام کا دروازہ کھلوائیں۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم تھا، یہ کڑن تھی، یہ فکر تھی کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، میرا ہر امتی جنت میں جانے والا۔ یہ غم و فکر آپ کو لوگوں کے پیچھے پھراتا تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کلمہ پڑھ لو، کلمے والی زندگی گزار لو، تفلحو، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دن کو آپ کو لوگوں کے پیچھے پھراتا تھا، کیونکہ وہ غم تھا، وہ کڑن تھی، وہ فکر تھی کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے۔ ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا حضرت یہودی کا جنازہ، کہاں ہے تو یہودی کا جنازہ، لیکن ہے تو میرا امتی، مر کے کہاں گیا؟ مر کے کہاں گیا؟ یہ جہنم میں گیا، میرا امتی ہے۔ ایک یہودی کا بچہ آپ کی مجلس میں آتا تھا، کچھ دن نظر نہیں آیا، تو حضور نے پوچھا کہ وہ جوان جو آتا تھا مجلس میں ہمارے، وہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا حضرت وہ بیمار ہے۔ کہ چلو اس کی بیمار پرسی کر کے آئے، عیادت کر کے آئے۔ جب اس کے گھر گئے تو دیکھا وہ بیچارہ آخری سانسوں میں تھا۔ حضور نے فوراً دعوت دی، قل لا الہ الا اللہ۔ چیزوں میں کامیابی، اور یہ آنکھ اس کو دھوکے میں ڈالتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک صحرا میں مسافر بھٹک جائے اور اس کا توشہ ختم ہو جائے۔ صحرا ریگستان کی بات کر رہا ہوں میں۔ اب اس کو پیاس لگی ہے، کیا لگی ہے؟ پیاس لگی ہے، اور دور سے دوپہر کے وقت میں یہ ریت پڑی ہوئی ایسے چمکتی ہے جیسے پانی جمع ہوا ہے، سراب۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی گزرتے ہوئے کسی جگہ سے کہ صحرا میں، ریگستان میں دوپہر کے وقت
جب سورج نکلتا ہے تو دور سے کیا نظر آتا ہے کہ کیا جمع ہوا ہے؟ پانی جمع ہوا ہے، پانی جمع ہوا ہے۔ تو اس کو پیاس تو لگی ہوئی ہے، طلب اس کے اندر ہے، تو یہ دوڑتا ہے کہ میں جلدی سے پانی کے پاس پہنچوں، اور جب وہاں پہنچتا ہے پانی کا ایک قطرہ نہیں، ریت پڑی ہوئی چمک رہی۔ اس کی آنکھ نے کیا دکھایا تھا؟ کیا دکھایا تھا؟ کہ پانی جمع ہے، اور وہاں پہنچا پانی کا قطرہ نہیں ہے، ریت پڑی ہوئی چمک رہی ہے۔ تو اب اس میں طلب تو ہے، اب اس کی آنکھ اس کو دھوکے سے نکلنے نہیں دیتی، کیا کہتی ہے؟ یہاں تو پانی نہیں ہے، وہ جو دور نظر آ رہا ہے نا وہاں پانی ہے، وہ دیکھو پانی کتنا جمع ہوا ہے۔ یہ پھر دوڑتا ہے کہ وہاں پہنچوں، پیاس لگی ہوئی ہے اس کو۔ آدمی بھوک سے کچھ گزارا کر لیتا ہے جینے کا، لیکن پیاس سے اور ہوا کے بغیر اس کا گزارا بہت مشکل ہے۔ پانی اور ہوا کے بغیر، ہاں۔ تو جب وہ دوڑتے دوڑتے وہاں پہنچتا ہے تو پھر دیکھتا ہے ریت پڑی چمک رہی ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ مثال قرآن پاک میں بیان کر کے فرمایا، جیسے یہ صحرا کا مسافر پانی کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے اور اس کو ایک قطرہ پانی کا نہیں ملتا، اسی میں اس کی جان نکل جاتی ہے، ایسی جو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر یہ دنیا کے نقشوں سے کامیابی حاصل کرنے کی محنت کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی دھوکے میں ہیں، اور دھوکہ لگا ہوا ہے کامیابی کا، اور یہ دھوکہ موت پر کھل جائے گا اور یہ ناکام ہو کر دنیا سے جائیں گے۔ نمرود ایسے ہی ناکام ہوا، دھوکے میں تھا، فرعون دھوکے میں تھا۔ فرعون کا واقعہ تو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جب اس کو ڈبکی لگی نا، ڈبکی کیا لگی؟ پانی نے نیچے کھینچا، اور جب سر باہر آیا نا کہ آمنت میں ایمان لایا انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کی، آمنت برب بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا اس رب پر میں ایمان لایا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ابھی تیرے سمجھ میں بات آئی ہے؟ جب اسرائیل کو دیکھ لیا اب کہتا ہے آمن تو اتنا وقت تجھے سمجھاتے رہے، تیری سمجھ میں بات نہیں آئی؟ تو موت کے وقت کا ایمان قبول نہیں، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں۔ توبہ اور ایمان اس وقت تک قبول ہے جب آخرت غیب میں رہے۔ موت کے وقت آخرت آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، یہ دنیا جو مشاہدے میں ہے یہ غیب میں چلی جاتی ہے۔ تو دیکھ کر ایمان لانا، دیکھ کر توبہ کرنا، یہ انسان کا کمال نہیں ہے۔ ہاں، مشاہدے پر تو جانور بھی چلتے ہیں۔ بکری کو گھاس دکھاؤ کیا ہو جائے گی؟ قریب آ جائے گی، اور اس کو ڈنڈا اٹھا کے دکھاؤ کیا ہو جائے گی؟ بھاگ جائے گی۔ کتے کو بوٹی دکھاؤ، ہڈی دکھاؤ تو کیا ہو جائے گا؟ قریب آ جائے گا، اور اس کو روڑا اور پتھر اٹھا کے دکھاؤ تو کیا ہو جائے گا؟ بھاگ جائے گا۔ مشاہدے پر تو حیوان چلتے ہیں، انسان کا کیا کمال ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی آخرت کے مناظر میں سے ایک منظر کھول دیں، موت کا منظر کھول دیں یا قبر کا منظر کھول دیں، دنیا میں کوئی کافر نام کا انسان نہیں ملے گا آپ کو۔ کیوں بھائی؟ ملے گا؟ تو دیکھ کر ایمان لانا، دیکھ کر توبہ کرنا، اس کو ایمان اور توبہ نہیں کہتے۔ اللہ کی خبر، نبی کی خبر پر اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، جنت کو ماننا، دوزخ کو ماننا، قبر کو ماننا، قیامت کو ماننا۔ ہاں، قیامت کو ماننا، نبی کی خبر کی تصدیق کرنی بغیر دیکھے ہوئے،
اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے عقل عطا فرمائیے، سمجھ عطا فرمائیے. جی ہاں، کہ جانوروں کی طرح نہیں ہے. ہاں، جب اللہ کے دین سے ہٹے گا تو جانوروں سے بھی گرا پڑا ہوگا. کیوں؟ کہ جانوروں کے لیے نتیجہ آخرت میں یہ ہوگا کہ ان کے لیے کوئی جہنم نہیں ہے. وہیں معاملہ دے دے کر اللہ ان کو کہیں گے ختم ہو جاؤ. لیکن اس کے ساتھ تو بڑا معاملہ آگے چلے گا. اس کے ساتھ کیا چلے گا بھائی؟ بڑا معاملہ چلنے والا ہے قیامت کے بعد. تو کامیابی کا جو راستہ ہے، جو آنکھ دکھا رہی ہے، یہ دھوکہ ہے. اور اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے نقصان میں چلے جائیں. اللہ پاک نہیں چاہتے کہ میرے بندے نقصان میں چلے جائیں، میری بندیاں نقصان میں چلی جائیں. اس لیے ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو، جاؤ میری بندیوں کو سمجھاؤ، ان کو دین بتاؤ، ان کو دین کے راستے پہ چلاؤ، تاکہ یہ میرے ساتھ تعلق جڑ جائے ان کا، میرے بندے اور میری بندیاں بن کر زندگی گزاریں. میں ان سے خوش ہو کر ان کی دنیا بھی بناؤں، ان کی آخرت بھی بناؤں. اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ پاک فرما رہے ہیں جو نیک عمل کرے، یعنی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بشرطے کہ ایمان والا ہو، کیونکہ ایمان ہر عمل کے لیے ضروری ہے. ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں جو نیک عمل کرے، یعنی دین اسلام کے مطابق چلے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے. کیا دیں گے؟ پاکیزہ زندگی، طیب زندگی. طیب زندگی میں دنیا کی ہر نعمت کا ذکر ہے، عزت والی نعمت، راحت والی نعمت، چین والی نعمت، سکون والی نعمت، عافیت والی نعمت، یہ سب اللہ نے طیب زندگی کے اس میں بتا دی جو انسان دنیا میں چاہتا ہے. اور اصل بدلہ اعمال کا اللہ پاک آخرت میں دیں گے. کہاں دیں گے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آخرت میں اعمال کا بدلہ ہوتا ہے. یہاں تو یہ جو کچھ ہے نا، یہ جھونگے میں ہے. جھونگے میں، جھونگا سمجھتے ہو؟ کبھی دکان پر گئے چیز لینے، سودا خریدا تو دکاندار نے تھوڑے سے چنے بھی ہاتھ پہ رکھ دیے، ٹافی بھی ہاتھ پہ رکھ دی، تھوڑے سا گڑ ہاتھ پہ رکھ دیا. یہ کیا ہے؟ جھونگا. تو دنیا تو جھونگے میں ہے. اعمال کا اصل بدلہ تو اللہ کہاں دیں گے؟ اس لیے کہ یہ دو وجہ بتاتے ہیں علماء اکرام کہ اعمال کا بدلہ اللہ پاک دو وجہ سے آخرت میں دیں گے. پہلی وجہ یہ لکھی ہے، یہ بتایا ہے کہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے. یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے. یہ ایک مومن کے ایک سبحان اللہ کے اجر کو نہیں سما سکتی. حدیث شریف کا مفہوم ہے، مومن بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو جنت میں کیا ہوتا ہے؟ غرس فی الجنہ، جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اور وہ درخت کتنا بڑا؟ 100 سال عربی نسل کا گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. وہ عربی نسل کا گھوڑا مشرق سے چلے مغرب میں چند مہینوں میں پہنچ سکتا ہے، شمال سے چلے جنوب کی طرف تو
کتنے مہینوں میں؟ چند مہینوں میں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ جب مومن کے ایک سبحان اللہ کے اجر کو نہیں سمائے گی تو پھر مومن کے نماز کا بدلہ کیسے سنبھالے گی؟ اس کے روزے کا بدلہ کیسے سنبھالے گی؟ ہاں، اس کے زکوٰۃ کا بدلہ کیسے، حج کا بدلہ، باقی دین پر چلنے کے جو اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرنے پر، یہ ایک سبحان اللہ کی اجر کو یہ زمین نہیں سما سکتی ہے، دنیا اتنی چھوٹی سی۔ تو اللہ پاک اعمال کا بدلہ ایسی بڑی جگہ دیں گے جو بہت بڑی ہے۔ کہاں دیں گے بھائی؟ جنت میں۔ جنت میں اعمال کا بدلہ کہاں ملے گا؟ جنت میں۔ جنت بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑی جگہ۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کیوں بھائی؟ انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا، کس لیے آیا ہے؟ جانے کے لیے۔ جانے کے لیے کہاں؟ آخرت کی طرف جانے کے لیے آیا ہے۔ آخرت کا پہلا اسٹیشن کہاں ہے بھائی؟ قبر، برزخ۔ برزخ۔ اب جو دنیا میں اللہ پاک اعمال کا بدلہ دے دیتے ہاں تو کسی انعام کی شکل میں ہی ہوتا نا، کسی نعمت کی شکل میں ہوتا، کیونکہ یہی جو اعمال انسان کر رہا ہے یہ جنت کی نعمتوں کی شکل میں انسان کے ساتھ ہوں گی۔ نماز جنت کی نعمت کی شکل میں جنتی کے ساتھ ہوگی، روزہ نعمت کی شکل میں ہوگا جنتی کے پاس، زکوٰۃ نعمت کی شکل میں ہوگا جنتی کے پاس، حج نعمت کی شکل میں جنتی کے پاس ہوگا۔ تو اللہ اگر اعمال کا بدلہ دنیا میں دیتے تو کسی نعمت کی شکل میں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ بولو بھائی۔ نعمت، مال میں کامیابی، چیزوں میں کامیابی، اور یہ آنکھ اس کو دھوکے میں ڈالتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کو اندر اٹھائیں گے۔ تو یہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، آج مجھے اندھوں میں کیوں کھڑا کر دیا؟ اللہ پاک فرمائیں گے میری آیتیں آئیں، احکامات آئے اور تم آنکھیں بند کر کے گزر گئے، دیکھا بھی نہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ ارے دنیا میں اندھے بند کر چل رہے تھے اس لیے آج اندھوں میں کھڑا کر دیا تم کو۔ تو یہ دنیا کی خوشیاں بھی عارضی ہیں، دنیا کے غم بھی عارضی ہیں۔ موت سے جو دروازہ خوشیوں کا کھلے گا کھلتا چلا جائے گا۔ قبر میں خوشیاں، حشر میں خوشیاں، پل صراط پر خوشی، اور ہمیشہ خوشی کی جگہ کہاں پہنچے گا؟ جنت میں۔ جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، راحت ہی راحت ہے، عزت ہی عزت ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کا تنگی یہ تو تھوڑی ہے، قبر میں تنگی اور بڑھ جائے گی، حشر میں ذلت پر تنگی اور بڑھ جائے گی، اور پل صراط پر تنگی اور بڑھ جائے گی، اور پھر ہمیشہ کی تنگی اور مصیبت کی جگہ کہاں پھینک دیا جائے گا؟ جہنم کے اندر۔ جہنم کے اندر۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قیامت کے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس یہ انسان کامیاب ہو، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے، جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ انسان کامیاب ہو۔ تو سارے انسان کامیابی چاہتے ہیں نا بھائی، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہو، لیکن ہر ایک اپنی محنت کا ایک نقشہ بنا کے کامیابی چاہتا ہے، اور ایک محنت کا نقشہ اللہ نے نبیوں کو دے کر بھیجا کہ اس پر ان کو محنت پر ڈالو، ایمان کی محنت پہ ڈالو، اعمال کی محنت پہ ڈالو، اخلاق کی محنت پہ ڈالو، اخلاص کی محنت پہ ڈالو، دین کی محنت پہ ڈالو۔ یہ محنت، یہ نقشہ انسان کو اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ بتاتا ہے۔ تو اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے،
اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ آپ پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، لیکن انسانیت قیامت تک آتی رہے گی، اور نبی اور رسول کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اب آنے والی نسلوں کی رہبری رہنمائی کون کرے گا؟ کون سیدھا راستہ دکھلائے گا؟ کون اس راستے پہ چلائے گا کہ انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرمایا ہے، لیکن کار نبوت کو اللہ نے بند نہیں فرمایا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے کہ نبی بعد النبی، نبی بعد النبی، نبی بعد النبی آتے رہے۔ ختم نبوت کی برکت سے اب یہ ذمہ داری اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہترین امت ہو، تمہیں ہم نے نکالا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے کہ نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہو، بے دینی سے روک رہے ہو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے فرمایا، کیا فرمایا؟ قل، نبی جی کہہ دو اپنی امت سے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ میری یہ دعوت ہے، انا ومن اتبعنی، کہ یہ اللہ کی طرف بلانا میرا بھی کام ہے، اور جس نے میرا اتباع کیا ان کا بھی یہی کام ہے۔ صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے من اتبعنی اے من آمن، کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ من اتبعنی میں داخل ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پورے دین پہ چلنا ہے اور اس پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا، پوری دنیا میں پہنچانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منشاء خداوندی کے مطابق امت کو پہلے محنت پر تیار کیا۔ دین تو 23 سال میں مکمل ہوا، لیکن محنت کے لیے پہلے تیار کی، تاکہ امت اس محنت کو لے کر دنیا میں نکلے، اللہ کے پیغام کو پہنچائے۔ جی ہاں، تو ہمارے بڑے کہتے ہیں امت جب تک محنت کرتی رہی خود بھی پورے دین پر تھی، اور دین پوری دنیا میں پہنچ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 70 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچ گیا۔ بعد میں امیہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، اس کے بعد پھر عباسیہ خلفاء آئے، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک 3 حصے دنیا اسلام میں داخل ہو چکی تھی، ایک کونا فرانس یورپ کی طرف کا رہ گیا تھا، بس 1/4 کونا تھا۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں جب امت محنت کر رہی تھی خود بھی پورے دین پر تھی، پورا دین پوری دنیا میں پہنچ رہا، اور جب سے امت نے اس ذمہ داری کو چھوڑا، اس محنت کو چھوڑا، تو دوسروں تک تو دین پہنچانا دور کی بات ہے، مسلمان دین سے رہ گئے، آبادیوں کی آبادیاں دین سے خالی ہو گئی، علاقوں کے علاقے دین سے خالی ہو گئے۔ اب ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کے بعد اور کوئی نبی آئے گا؟ بولو بولو بولو۔ تو اب وہ کام اللہ نے ہمارے اور آپ کے ذمے لگائے۔ یہ جو
4 مہینے لگوا رہے ہیں، یہ جو اوقات لگوا رہے ہیں، اس سے مقصود کیا ہے کہ امت محمدیہ اپنے کام پر آ جائے، پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچانے والی بن جائے، اور اس کے دل میں امت کے لیے شفقت ہو جیسے نبی کے دل میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہر وقت بے چین رہتے تھے، ہدایت کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے چینی کو دیکھتے ہوئے کئی جگہ آپ سے فرمایا کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو آپ اپنے گلے کو گھونٹ دو گے ان کی وجہ سے، آپ اپنے آپ کو مار دو گے ان کی وجہ سے۔ کیوں؟ پیارے نبی کے دل کے اندر یہ غم تھا کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، میرا ہر امتی جنت میں جانے والا۔ ایک یہودی بچہ آپ کی مجلس میں آتا تھا مدینہ میں، تو کچھ دن نظر نہیں آیا، تو حضور نے پوچھا کہ وہ جوان جو یہودی کا بچہ جوان آتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا کچھ دنوں سے۔ کسی نے کہا حضرت وہ بیمار ہے، کہا چلو اس کی عیادت کر کے آئیں۔ چلو اس کی عیادت کی۔ جب اس کے گھر پہنچے، آپ کے ساتھ ساتھی میں تھے صحابہ، تو دیکھا کہ وہ آخری سانسوں میں ہے، آخری سانسوں میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی ان کو دعوت دی کہ کلمہ پڑھو، اس کی گواہی کو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھے، پھر حضور نے دعوت دی، پھر وہ اپنے باپ کی طرف دیکھے، پھر حضور نے دعوت دی، پھر وہ اپنے باپ کی طرف دیکھے۔ جب تیسری دفعہ دیکھا تو آپ نے کہا جا تو ویسی رہا ہے اتبع ابوالقاسم، جو ابوالقاسم آپ کو کہہ رہے ہیں یہ حضور کی کنیت کی، وہ کیا ہے؟ بچے نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتی اس کی روح نکل گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے تھے تو چہرے پہ خوشی کے آثار تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیسی خوشی ہے؟ کہا اللہ نے میری وجہ سے میرے ایک امتی کو جہنم سے بچا لیا، جنت والا بنا لیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ترغیب دیتے تھے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ اور ایک جگہ بتایا کہ اگر تم زمین والوں پہ رحم نہیں کرو گے تو آسمان والا بھی تم پہ رحم نہیں کرے۔ تو یہ جتنے بھی دنیا میں انسان بچ رہے ہیں اور قیامت تک آ رہے ہیں، یہ سب کس کی امت ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی امت ہے بھائی؟ حضور کی امت ہے۔ حضور ایک ایک امتی کے لیے روئے ہیں، تڑپے ہیں، بے چین ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں تبلیغ میں جو ہمارا کرنا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی، ان کا درد، ان کا غم، ان کی فکر اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ تبلیغ کا جو کام ہے یہ درد جو ہم سے چلتا ہے، یہ صرف معلومات سے نہیں چلتا۔ اندر غم ہو، فکر ہو، نبی والی اڑن ہو، امت